بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات پر کلاس 8 لیکچر نمبر 29. جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں سورۃ انفال الدرس الاول الف بی جیم اس کی پڑھائی کی، اب ہم آتے ہیں سورۃ انفال الدرس الثانی الف اس کی طرف. تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 10 کھولیں اور سبق کی طرف دیکھیں. سورۃ انفال الدرس الثانی الف آیات 29 تا 37. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آپ لوگ لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان کیا ہے لے کے آئے. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ان اگر تتقوا اللہ تم ڈرو گی، تتقوا اللہ اگر تم ڈرو گی اللہ تعالیٰ سے. یجعل لکم فرقانا، یجعل لکم او بنا دے گا، لکم تمہارے لیے. یجعل او بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانا کیا فرقان. ویکفر اور دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، اور کیا کرے گا تم سے تمہاری برائیاں دور کرے گا. ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم فضل والا، عظیم بڑا، بہت بڑا فضل والا ہے. دوبارہ دیکھیے آپ لوگ. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ان تتقوا اللہ اگر تم ڈرتے رہو گی اللہ سے. یجعل لکم فرقانا تو کر دے گا تم میں فیصلہ، فرقانا فیصلہ، فرقان. ویکفر اور دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ. ویغفر لکم اور تم کو بخش دے گا. واللہ اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ان تتقوا اللہ اگر آپ لوگ ڈرتے رہو گے اللہ تعالیٰ سے. یجعل لکم فرقانا تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، تم کو ممتاز کر دے گا، تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. ویکفر عنکم سیئاتکم اور تمہارے گناہ مٹا دے گا. ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم اور خدا بڑے فضل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے تو تمہارے لیے امر فارق پیدا کرے گا، یعنی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، یہ تمہارے گناہ ختم کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، تمہاری بخشش کی جائے گی. اور اللہ خدا بڑے فضل والا ہے. یہاں اس آیات مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے درمیان امر فارق پیدا کرے گا. کیونکہ جس طرح پچھلی آیات میں جو تذکرہ کیا گیا تھا کہ انسان کے لیے مال اور اولاد ایک فتنہ ہے، یعنی ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے. کیونکہ ان چیزوں کی محبت میں مغلوب ہو کر، ان چیزوں کی محبت ان پہ غالب ہو کر انسان عموماً خدا تعالیٰ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. آخرت سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے. حالانکہ اس عظیم نعمت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی وجہ سے اس کی طرف اور زیادہ جھکتا، اللہ تعالیٰ کی اور بھی عبادت کر لیتا. لیکن انسان کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کی وجہ سے کیا کر لیتا ہے، وہ گناہ میں اور بھی مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بیان کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہیں کہ آپ لوگ کیا، اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی اس مضمون کی جو تکمیل کی، پھر اس کے بعد اس میں فرمایا ہے کہ جو شخص عقل کو طبیعت پر غالب رکھ کر اس آزمائش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کو سب چیزوں پر وہ کیا کرے، مقدم رکھی، جس کو قرآن شریف کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے، تقویٰ کہا جاتا ہے. اور
تو اس کو اس کی صلہ میں 3 چیزیں عطا ہوگی، اس کے بدلے میں 3 چیزیں عطا ہوگی، اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فرقان، کفارہ سیئات، مغفرت۔ یہاں پہ جو فرقان، 2 چیزوں میں فرق واضح کرنا۔ پہلے تو ہم یہ بات، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر آپ لوگ ڈرو گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ خاردار جھاڑیاں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ کس طرح جائیں گے؟ تو انہوں نے، شخص نے بتا دیا کہ میں اپنے کپڑے، اپنی ساری چیزیں سنبھال کے اس راستے پہ جاؤں گا، اور دونوں طرف ہی جھاڑیاں وغیرہ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ جس طرح تم اپنے آپ کو ان جھاڑیوں سے بچاتے ہو، تو اسی طرح انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقوی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر کسی کے دل میں ہو تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر آپ لوگ ڈرتے رہو گی اللہ تعالیٰ سے تو وہ تمہارے درمیان امر فارق پیدا کر دے گا، فرقان، فرق کرنا، وہ تمہارے درمیان پیدا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو جو شخص کے دل میں تقوی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر جس کے دل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی صلے میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 3 چیزیں اس انسان کو عطا کرے گا۔ وہ 1 کیا ہے؟ فرقان، نمبر 2 کفارہ سیئات، اور نمبر 3 مغفرت۔ فرقان، یہاں پہ جو محاورات میں فرقان اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو 2 چیزوں میں واضح طور پر فرق کر دے، اس لیے فیصلہ کو فرقان کہتے ہیں، کیونکہ وہ حق اور ناحق میں فرق واضح کر دیتا ہے، کیونکہ حق اور ناحق میں وہ کیا کر لیتا ہے؟ وہ واضح فرق کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ اہل حق کو فتح اور ان کے مخالف کو شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی معنی کے لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کافروں کی جو لڑائی تھی، اس دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا؟ فرقان کا نام دیا، کیونکہ فیصلہ کا دن، حق اور باطل میں فرق کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اہل حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو جاتی ہے۔ جس طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں کو فتح دلا دیا اور مسلمانوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کر لیا، تو اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے، فیصلے کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی امداد، اس کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس آیت میں تقوی اختیار کرنے والوں کو فرقان عطا ہونے کا اکثر مفسرین صحابہ کے نزدیک یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، امداد اور حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد، حفاظت، یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ یہ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور تمام مقاصد میں کامیابی ان کی رفیق سی ہوتی ہے، ان کی دوست سی ہوتی ہے۔ اور یہ جتنی بھی دشمن ہے، جتنی بھی، اگر آپ لوگوں نے دیکھ لیں تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو فتح دلا دیا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو تمہارے درمیان امن فارق پیدا کر دے گا۔ فرقان کی معنی کیا ہے؟ فرق کرنا، فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی مدد، امداد، اس کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ فیصلے کے دن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ اس کے ذریعے اہل حق کو پتہ اور باطل کو شکست ہوتی ہے، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد، امداد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کیا کرے؟ اگر وہ تقوی اختیار کر لے، اور تقوی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ موجود ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی امداد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور کوئی دشمن، کوئی بھی اس کا جو مخالف ہوتا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ تو پہلی جو تقوی کے صلے میں جو چیز عطا ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ فرقان. دوسری چیز جو تقوی کے صلے میں عطا ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس میں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا. تو یہاں پہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پچھلے واقعے میں حضرت ابو لبابہ سے جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی خاطر اس سے خطا ہو گئی تھی، وہ اس لیے بھی خطا تھی کہ وہ اہل عیال کی حفاظت کا بھی صحیح راستہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو اپنا شعار بنایا جاتا تو سب مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتے. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فرقان سے مراد اس آیات میں وہ عقل و بصیرت ہے جس کے ذریعے حق و باطل میں جو ٹھیک اور غلط اس میں انسان کو امتیاز کرنا یہ آسان ہو جاتی ہے. تو معنی یہ ہو گئی کہ تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت اور فراست عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اچھے اور برے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں. ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ اچھے اور برے میں فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز جو تقوی کے صلے میں عطا ہوتی ہے وہ کفارہ سیئات ہے، یعنی جو خطائی اور لازشی ان سے سرزد ہو جاتی ہے دنیا میں ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے جو اس کو سب لغزشوں پر غالب آ جاتی ہے. یہاں پہ جو دوسری چیز وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا یعنی بدل دے گا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیزوں کی توفیق دیتا ہے، ایسی نیکیوں کی توفیق دیتا ہے جو انسان نیکیاں کر لیتا ہے، اور جو گناہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے مٹا دیتے ہیں. تو انسان کے لیے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ مٹا دے گا، ختم کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو جو تقوی ہے اس کی صلے میں جو چیز عطا ہو جاتی ہے وہ کفارہ سیئات، یعنی انسان سے جو خطائی ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ ان سے دنیا میں ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق دی جاتی ہے جو اس کی سب گناہوں پر غالب آ جاتی ہے. اور جو ایک انسان ہے وہ جتنی بھی گناہ کر لیتا ہے تو کیونکہ دنیا میں ایسی گناہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اعمال صالحہ نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے جو کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے گناہوں پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر لیتا ہے. تو یہاں دوسری چیز جو تقوی کے صلے میں وہ عطا ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا. تیسری چیز جو تقوی کے صلے میں عطا ہو جاتی ہے وہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تیسری چیز جو تقوی کے صلے میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت اور سب گناہوں خطاؤں کی معافی ہے. کیونکہ انسان سے جو گناہ جو خطائی جو ساری چیزیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ ساری چیزیں بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ ساری چیزیں معاف کر دے گا. تو اس کے صلے میں تقوی کے صلے میں ہم نے تین چیزیں بیان کی. پہلے تو تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. دوسری چیز وہ کیا ہے؟ وہ جو تقوی کے صلے میں عطا ہو جاتی ہے تو ایک ہے فرقان، فرق کرنا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کفارہ سیئات گناہوں کا بدل. اور تیسری چیز جو تقوی کے صلے میں عطا ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے، وہ بخشش ہے. تو تقوی کے صلے میں یہ تین چیزیں عطا ہو جاتی ہے. ایک یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ آپ لوگ ترجمہ کی طرف دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کرے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش کرے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی فضل والا ہے. آخر آیت میں ارشاد فرمایا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں. اس میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ عمل کی جزا تو عمل کے پیمانہ پر ہوتی ہے. جو انسان جو عمل کر لیتا ہے تو اس کی جزا اور اس کے پیمانہ اس کی چیز اسی طرح ہوتی ہے. لیکن یہاں بھی تقوی کی جو جزا خیر تین چیز اس میں ذکر کیا گیا ہے تو جزا اور بدلہ کے طور پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والا ہے. ان کو کسی اور پیمانہ کے ساتھ مقید نہیں، کیونکہ ان کی جو پیمائش ہے وہ جو یہ ساری چیزیں اس کی پیمائش ہے اور ان کے احسان و انعام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا.
اس لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے ان 3 چیزوں کے علاوہ بھی اور بڑی امیدیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی امیدیں ہیں انسان کو اور بھی امیدیں یہ اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اور بھی ان سے اور بھی زیادہ چیزیں عطا کر سکتی ہے، ان سے اور بھی زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ تقوی اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ تقوی کے صلے میں ان کو یہ ساری 3 چیزیں یہ عطا کرے گی۔ یہاں پہ جو بات یہ بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے، آپ لوگ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کیا کرے گا، آپ لوگوں کو یہ 3 چیزیں تقوی کے صلے میں جو 3 چیزیں عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان کو وہ عطا کرے گا۔ اور دوسری بات جو آخری آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، کیونکہ یہ بھی عمل کا جو جزا اور سزا کے ساتھ اس کا ناف اور تول اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل یہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فضل یہ اور بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ آپ لوگ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کرے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور خدا بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل وہ کیا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مغفرت اور آپ لوگ کی بخشش، آپ لوگ کی یہ ساری چیزیں یہ کر لیں گے۔ تو یہاں پہ یہ آیت نمبر 1 یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہو گیا، آپ لوگ یہ یاد کر لیں، اس کا عربی بھی یاد کر لیں، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، اور اس کی جتنی بھی ساری ڈیٹیل میں نے بتا دی، فرقان کسے کہتے ہیں، یہاں پہ فرقان کا ساری جو آپ لوگ مانی ہے اس کی ساری ڈیٹیل ہے یہ یاد کریں گے، اور پھر اس کے بعد کفارہ سیئات، گناہوں کا بدل، گناہوں کا مٹا دینا، گناہوں کا ختم کر دینا نیکیوں کے ساتھ، یہ بھی آپ لوگ ذہن میں بٹھا دیں۔ اور تیسری چیز یہ آخرت کی مغفرت، آخرت کی بخشش، اور اللہ آخر آیات میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یا دوبارہ دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کرے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ تو آپ لوگ یہ آیات نمبر 1 جو ہے اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، اس کی ساری چیزیں یاد کر لیں، انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں آیت نمبر 2 کی طرف جائیں گے، اس میں جو ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ساری ڈیٹیل سے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔